بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سائفر کیس کی سماعت اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو آخری شو کاز جاری کر دیا گیا۔ بلے کا نشان مگر محض 20 دن کے لیے $700 ملین کے لیے بھیک، ترلے اور منتیں، مگر $14 ارب کے نقصان کا کوئی احساس نہیں۔ مگر سب سے پہلے آج کی اہم ترین بریکنگ اور ایک انتہائی بری خبر۔ میاں والی سے پی ٹی آئی کے ایم این اے امجد خان نیازی، جو کہ شہرہ آفاق سیاستدان ڈاکٹر شرف گن نیازی کے برخودار ہیں، ایک نوجوان دبنگ اور با کردار سیاستدان جن کا کردار اسمبلی میں ہمیشہ ایک متحرک سیاسی کارکن کے طور پر دیکھا گیا، کافی عرصہ روپوش رہنے کے بعد آج سے 3 دن قبل ڈاکٹر نیازی نے خود کو سرگودا پولیس کے حوالے کر دیا اور ایک عدالت کی موجودگی میں پولیس کے آگے سرنڈر کیا۔ ان کے اس ایکٹ کا واضح مقصد یہ تھا کہ اغوا برائے بیان کا جو ایک گھناؤنا سلسلہ پاکستان میں شروع ہو گیا ہے اس کا شکار نہ ہو۔ مگر بدقسمتی سے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 3 دن میں ان کو بار بار حوالات سے لے جا کر کسی نامعلوم مقام پر بدترین تشدد اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ ریاست بے آئین و قانون پاکستان کا حالات ہیں۔ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں 16 دسمبر 1971 کی وہ بدترین سیاہ رات نہیں بھولنی چاہیے۔ آج آدھا پاکستان پہلے ہی علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں سلگ رہا ہے۔ بلوچستان میں ہم ایک دن میں 14 پاک فوج کے شہیدوں کی لاشیں اٹھاتے ہیں، کبھی پنجابیوں کو تو کبھی سندھیوں کو تو کبھی سرائکیوں کو تو کبھی پوٹوہاریوں کو بسوں سے اتار کر قطاروں میں کھڑا کر کے موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ اور خیبر پختونخوا سے دہشت گرد ملک کے مختلف علاقوں میں پہنچتے ہیں اور کوئی میاں والی بیس میں گھس جاتا ہے تو کوئی کسی اور جگہ پر، مگر ہم سیکھنے سے قاصر ہیں۔ ایک آئین اور قانون پر عمل کرنے والے شخص کو، جو کہ ممبر پارلیمنٹ بھی ہو، جس نے کبھی زندگی میں کوئی جرم نہ کیا ہو، اس کے ساتھ یہ سلوک، یہ غیر انسانی سلوک نہ جانے پاکستان کو کس تاریخ دوراہے پر لے جائے گا۔ ایک ایسا دوراہا جس کے بعد ہمیں شاید منزل نہ مل سکے اور ہم بھٹک کر رہ جائیں۔ بہرحال آج سائفر کیس کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئی۔ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھائے کہ وہ کارروائی تو کالعدم ہو گئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ 29 اگست کے بعد ہونے والی تمام عدالتی کارروائی کالعدم قرار دی جا چکی ہے، مگر وہ ایف آئی آر اور وہ کیس ابھی باقی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب آج اس کی کارروائی شروع ہوئی تو عمران خان کے وکیل سے مخاطب ہوتے ہوئے جج ابو الحسن ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کو بہت بڑا ریلیف مل گیا۔ انہوں نے کہا جی الحمدللہ، ہمارا تو نقطہ یہ ہے کہ یہ کیس ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہرحال اب یہ 29 اگست سے پہلے کی پوزیشن پر جا چکا ہے اور ہم اب دوبارہ سے اس کی سماعت کا آغاز کریں گے اور وہ اوپن کورٹ میں یعنی کہ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے 28 نومبر کو عمران خان کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ میری امید یہ ہے کہ وہ عمران خان کو پیش نہیں کریں گے، اس میں حیل و حجت سے کام لیا جائے گا اور یقیناً امن و امان اور سیکیورٹی کے بہانے سے نہ صرف عمران خان کو جیل سے عدالت تک نہیں لایا جائے گا، بلکہ ایک بار پھر حکومت کی طرف سے قانونی لکونے دور کرنے کے بعد یہ استدعا پیش کی جائے گی کہ اس کیس کو دوبارہ سے ڈیالہ جیل میں چلایا جائے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہر تاریک اور اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح آنی ہے اور حق نے چھا کر رہنا ہے اور باطل کو شکست ہونی ہے۔ آج پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا دن تھا کہ آج پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا۔ پی ٹی آئی والوں کے دل میں جو کھٹکا تھا وہ دور ہو گیا۔
اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ میرا دل ابھی بھی کھٹک رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ محض ایک آنکھ کا دھوکہ یا ایک تکنیکی وار تو نہیں ہے۔ مجھے الیکشن کمیشن کی نیت پر اتنا ہی شک ہے جتنا مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو ابو لہب اور ابو جہل کے کردار پر شک تھا، کیونکہ یہ بدترین منافقوں اور بد کردار لوگوں کا ایک گروہ ہے، جن میں چن چن کر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے جو چند ڈالروں کے لیے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک و قوم تو کیا اپنی ماں بہن بیٹی کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ بڑے گندے لوگ ہیں، اور راجہ سکندر سلطان ان گندے لوگوں کا سرخیل ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اگلے 20 دن میں کیا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے بعد کامیابی سے اپنے ٹائٹل یعنی کہ بلے کا دفاع کر پاتی ہے یا نہیں۔ بلے کے نشان کا بیلٹ پیپر پہ ہونا ایک نفسیاتی کامیابی ہوگی، کیونکہ بلے کا نشان اس وقت ملک کے طول و عرض میں پی ٹی آئی کے ایک ایک کارکن کے دل اور دماغ میں راسخ ہو چکا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ امیدوار کون ہے، وہ صرف بلے کے نشان کو دیکھیں گے اور اس پر مہر لگائیں گے۔ اور انشاءاللہ میں بھی ایسا ہی کرنے جا رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہر ذی شعور محب وطن پاکستانی انشاءاللہ جب بھی اس سے اس کا چھینا ہوا حق یعنی کہ ووٹ کا حق اس کو دوبارہ ملے گا تو وہ اپنے ووٹ کے حق کو حق کے حق راستے میں استعمال کرے گا، یعنی کہ بلے پر استعمال کرے گا۔ آج سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو مزید آگے بڑھایا گیا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر کو تیسرا اور آخری شو کاز نوٹس دیا گیا ہے۔ پچھلا جو شو کاز نوٹس تھا وہ 5 رکنی ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں 3-2 کی اکثریت سے دیا گیا تھا۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود اور جسٹس افغانی نے ان کو شو کاز دیا تھا، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس امیر بھٹی یعنی کہ پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انہوں نے اس کے خلاف رائے دی تھی۔ مگر اب کی بار آئی تھنک پریشر بڑھنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جسٹس امیر بھٹی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیمپ میں چلے گئے۔ میں یہاں قوم کو اور اپنی وکلا برادری کو یہ باور کراتا چلوں کہ یہ سلسلہ مظاہر علی اکبر نقوی تک نہیں رکے گا۔ وہ ہر اس شخص کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے جو ان کے مذموم اور ریاست دشمن منصوبوں اور مقاصد کی راہ میں حائل ہوگا۔ اگر آج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو یوں سپریم کورٹ سے نکال دیا گیا تو یقین جانے اگلا ان کا نشانہ جسٹس اعجاز الاحسن اور اس کے بعد جسٹس منیب فاروق ہوں گے، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ منیب اختر ہوں گے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ آگے بڑھے گا، کیونکہ جو لوگ ڈنڈے سے اور چور راستوں سے ریاست پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور آئندہ اس قبضے کو مزید وسعت اور طوالت دینا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری میں یہ جو چند اہم جج ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس جاہیہ آفریدی، جیسے عائشہ منصور ملک، یہ وہ جج ہیں جو ان کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد نے بہت سی کڑی شرائط عائد کی ہیں، اور انہوں نے دینا کیا ہے $700 ملین یعنی کہ $70 کروڑ، $1 ارب 30 کروڑ تو وہ شہباز سرکار کو دے چکے ہیں، جس کو انہوں نے ترقیاتی فنڈ کے نام پر اپنے ایم این ایز میں بانٹ دیا۔ اب یہ جو $700 ملین ہے اس کے لیے ترلے اور منتیں ہو رہی ہیں۔ گیس کی قیمت میں 172 سے 400% تک اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اب جو نومبر کے آخر اور دسمبر میں جو گیس کے بل آئیں گے اس سے یقیناً سردی کے موسم میں بھی گیس کے صارفین کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ بجلی کی قیمت میں $3.5 فی یونٹ مزید اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ $40 ارب مزید اکٹھے کیے جا سکیں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو 840 ارب سے بڑھا کر 920 ارب تک لے جایا جائے گا، یعنی کہ پیٹرولیم مصنوعات کو بھی مزید مہنگا کیا جائے گا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ پاکستانی تارکین وطن کی جو ریمیٹنسز تھیں، جو عمران خان کے 3 سالوں میں $23 ارب سے بڑھ کے $32 ارب پہ پہنچ گئی تھیں، وہ اب تقریباً $25 ارب پہ آ چکی ہیں۔ 16 لاکھ نئے پاکستانی پچھلے
1.5 से 2 साल में बैरून मुल्क जा चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि 2022 में ये 32 से बढ़कर 35 और 2023 में 35 से बढ़कर 38 अरब डॉलर तक जाती, मगर 12 से 14 अरब डॉलर का शॉर्टफॉल है। और यही वो शॉर्टफॉल है जिसकी वजह से आज आप 70 करोड़ डॉलर के लिए तरले मिन्नतें कर रहे हैं। खुदारा होश के नाखून लें, अपनी सोई हुई गैरत को जगाएं और अपने मुफादात पर मुल्क और कौम के मुफादात को तरजीह दें। अगर आज हम रियासत पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं और पाकिस्तानियों का एतमाद हासिल करें और एक साफ और शफाफ इंतखाबात कराकर अवाम की पसंदीदा और मुंतखब हुकूमत को ज़माम इक़्तिदार दें, तो मैं समझता हूं कि चंद ही दिनों में मुल्क की गिरती हुई और तबाह हाल मईशत बहाली के रास्ते पर गामजन हो सकती है। हमें खुद पर और अपने पाकिस्तानी भाइयों पर भरोसा करना चाहिए, बजाय इसके कि हम टके टके के लिए अपने बैरूनी आकाओं के पांव पकड़े और तलवे चाटें। बहरहाल, जिनको आदत हो बूट पॉलिश करने की, तलवे चाटने की, तरले मिन्नतें करके और लोगों की टांगे और पांव पकड़कर इक़्तिदार में पहुंचने की, और जो वोट को नहीं बल्कि बूट को, लोगों के तलवों को इज्जत देते हों, उनसे कोई भी चीज बैद नहीं है। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।